عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ وَحُبُّ عَلِيٍّ عبادتن، کہ علی مولا سے محبت رکھنی بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی اگر ظاہری طور پر اگر مولا علی آپ کے سامنے نہیں ہے، حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر علی کا چہرہ تمہیں نظر نہیں آ رہا تو کوئی پریشانی نہیں، آپ علی علی کریں، یعنی علی کا ذکر کریں تو پھر بھی اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ چلو اگر ذکر پر ہی پابندی لگ جائے، جس طرح کہ عربوں میں آج بھی پابندی ہے، مولا علی کے نام پر آج بھی عربوں میں پابندی ہے، یعنی یہاں تک پابندی ہے کہ اگر جس بچے کا نام یا جس شخص کا نام علی ہے اس کو باقاعدہ عرب سے نکال دیا جاتا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی علی کے ذکر پر پابندی لگ جائے تو میں نے اگلا انتظام بھی کیا ہے مومنین کے لیے، اور وہ انتظام یہ ہے کہ وَحُبُّ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ، علی سے محبت رکھو پھر بھی عبادت ہے۔ یا علی مشکل بکشا علی، کیونکہ میں نے جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے حدیث پاک کو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب کو موضوع قرار دیا ہے، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو، اپنی محفلوں کو نحوست سے بچانے کے لیے، توجہ ہے، یعنی منحوس ہے وہ مجلس جس مجلس میں مولا علی کا ذکر نہیں ہے، اگرچہ وہ مجلس جہاں بھی ہو رہی ہے، یعنی نحوست سے بچنے کے لیے اور مجلس کو خوبصورت بنانے کے لیے ذکر علی کل بھی واجب تھا اور ذکر علی آج بھی واجب اور اوجب ہے۔ اب میں اسی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں کہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے نا آپ کی، کہ پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ من ذکر فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر ولو آتوا یوم القیامت بالذنوب الثقلین، کہ حضور فرما رہے کہ اگر کوئی بندہ فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو اپنی اس گناہگار زبان سے بیان کرے، یعنی ایک فضیلت پڑھے، فضائل علی میں سے ایک فضیلت کا وہ تذکرہ کرے، یعنی ایک فضیلت کو بندوں تک پہنچائے، تو اللہ اس کی زندگی کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ایک حدیث کا اجر ہے، اور جب وہ بندہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اگرچہ اس کے گناہ جن و انس کے گناہوں کے برابر ہی کیوں نہیں ہیں، اللہ ان کو بھی بخش دے گا، معاف کر دے گا، جو مولا علی کی ایک فضیلت بیان کرے۔ توجہ ہے، اگلی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ من کتبا فضیلتن من فضائلہ لم تزل الملائکۃ تستغفر لہ ما بقی من الکتابۃ رسم۔ نبیوں کا نبی فرما رہے کہ اگر کوئی بندہ فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو اپنے ہاتھ سے لکھے، پہلے ہے کہ بیان کرے، اب حضور فرما رہے کہ اگر کوئی شخص وہ فضیلت کو اپنے ہاتھ سے لکھے، جب تک وہ حدیث فضائل علی والی اس کی سیاہی کاغذ کے اوپر موجود ہے،
اس وقت تک اللہ کے مقرب فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اس وقت تک اللہ کے مقرب ترین فرشتے اس بندے کے لیے جس نے فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اس وقت تک اللہ کے مقرب ترین فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور بابا جی میں تیسری حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں کہ تیسری حدیث میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ من استمع فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ التی کسبہا بالاستماع. کہ اگر کوئی شخص اج میں تسی غور نال سن دے پے جو توجہ ہے، اگر کوئی شخص فضائل علی میں سے ایک فضیلت کو اپنے کانوں سے غور سے صرف علی کی فضیلت کو غور سے سن لے، اللہ اس کے کانوں والے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. اچھا چلو پھر میں چوتھی حدیث تلاوت کر رہا ہوں، اور چوتھی حدیث میں میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ من نظر من الکتابت فضیلتن من فضائل علی ابن ابی طالب غفر اللہ ذنوب التی کسبہا بالنظر. کہ اگر کوئی شخص لکھ نہیں سکتا، اگر کوئی شخص شاہ جی بول نہیں سکتا، اگر کوئی شخص سن نہیں سکتا، تو نبیوں کے نبی نے انتظام آگے بھی کیا ہے کہ وَمَن نَظَرَ، اگر کوئی بندہ میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لے، سبحان اللہ، صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو اللہ اس کے آنکھوں والے گناہوں کو جو اس نے اپنی آنکھوں سے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور پانچویں حدیث میں پڑھ رہا ہوں پنجتن پاک کے صدقے میں. حاجی صاحب میں نے کم از کم مولا امیر المومنین کی فضائل میں ولایت امیر المومنین کے بارے میں 1000 حدیثوں میں سے 500 حدیثیں یاد ہیں. کنی یاد نے 500 حدیثیں میں نے ان کو حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، اور بما ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کی شرح کے ساتھ یاد کیا ہے. ہمارے ایک برادران اسلام کے مولانا صاحب گزرے ہیں، انہیں ویکھ لیا جو شادی شروع ہو جانی انہیں. یہ مقام ہے، وہ مقام علم کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں آپ مجھے سنیں یا نہ سنیں، آپ سنیں نہ کسی نہ سنیں نہ، یہ آپ کی مرضی ہے، یہ ہمارا پیغام. اب 2 بندے ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، 1000 ہوں، 10. میں نے کل گجرات میں مجلس پڑھی ہے تو کم از کم 2000 کا مجمع تھا. ٹھیک ہے، تو جو اہل قدر ہیں وہ علماء کو سننے والے ہیں. الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں آپ سننے والے ہیں، سارے ہیں. میں حدیث اگلی پڑھ رہا ہوں. اچھا، وہ مولانا ایک ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ایک مولانا ہے، مولانا غلام رسول ان کا نام ہے. وہ آگے حاجی صاحب لکھاتے تھے ہزاروی، مولانا غلام رسول ہزاروی. تو انہوں کو پوچھا گیا بھی تسی ہزاروی کیوں آپ لکھاتے ہیں؟ تو وہ بڑے فخر کے ساتھ بتایا کرتے تھے کہ مجھے رسول پاک کی 1000 حدیثیں یاد ہیں. 1000 حدیث. اور صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے اگر کسی شیعہ کو ہم اہل بیت کی 40 حدیثیں یاد ہیں
صرف 40 حدیثیں یاد ہیں، ہمارے نزدیک وہ ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے، جس کو یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں یا مولا محمد و آل محمد کی شان میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، اگر کسی مومن کو بھی 40 حدیثیں یاد ہیں تو وہ جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو اس کا شمار علماء میں سے ہوگا، فقہاء میں سے ہوگا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اچھا، 5ویں حدیث میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ لَأَنَّ الرِّيَاضَ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ مِيدَادٌ وَالْجِنُّ حُسَّابٌ وَالْإِنسُ كُتَّابٌ مَا أَحْصُوا فَضَائِلَ علی ابن ابی طالب۔ نبیوں کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے درخت، پوری دنیا کے یعنی جتنی زمین ہے یا سمندروں میں جتنے درخت ہیں، یعنی پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، اور 7 سمندروں کا پانی، بابا جی آگے بسم اللہ، 7 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، جی خیر جی بسم اللہ، آجو بابا بسم اللہ، جی مولا آپ کو زندگی دراز فرمائے آپ کی۔ جی بابا جی کی برکت سے ماشاءاللہ مومنین بھی اب بھر جائے گا، پنڈال بھی آ جائیں گے۔ میں بس آخری 2-4 منٹوں میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ جی بسم اللہ، ملائکہ تو تھا ہر ایک نال 2-2 ہے کہنا جی، وہ ہر ایک نال 2-2 تو پہلو نال نے، ٹھیک ہے، پہلے موجود ہیں، 2-2 تو پہلے ہیں، اور باقی یہ سامنے ماشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مومنین مومنات، یہ سامنے جو قبرستان نظر آ رہا ہے تو ان کی روح ہے تو موجود ہے نا جی۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ لَأَنَّ الرِّيَاضَ أَقْلَامٌ، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ مِيدَادٌ، 7 سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، وَالْجِنُّ حُسَابًا، اور جتنے بھی جن ہیں وہ حساب کے لیے بیٹھ جائیں، وَالْإِنسُ كُتَّابًا، اور جتنے انسان ہیں وہ لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، مَا أَحْصَوْا فَضَائِلَ علی ابن ابی طالب۔ نبیوں کا نبی فرما رہا ہے کلمے ٹوٹ سکتی ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، جن و انس کا حساب ختم ہو سکتا ہے، فضائل علی نہ کل ختم ہو سکتے نہ آج ختم ہو سکتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ مولا، بس آخری بات، اور بابا جی ممبر پہ آ جائیں گے اور باقی مومنین بھی۔ بابا جی کر لا آخری کال۔ صادق آل محمد سے پوچھا گا، کتاب کا نام ہے احتجاج طبرسی، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 417 ہے، اور مطبوعہ قم ہے، قم سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور ہماری شیعہ کتابوں میں سے یہ مناظرے کی معتبر کتاب ہے۔ اس سے میں صادق آل محمد کا ایک فرمان پڑھ کے بابا جی کے حوالے ممبر کر رہا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے دادا علی کی ولایت کب سے ہے؟ جڑے کہندے نے جی کل اکو سال کو ہے، 2 سال 3 سال، توجہ ہے 10 سال پہلے تو علی ولہ تھا ہی نہیں، تو میں نے کتاب کا حوالہ دے دیا ہے، باقی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن احتجاج میں تفصیلی کے ساتھ موجود ہے۔ بس 2 منٹوں میں ممبر حوالے کر رہا ہوں بابا جی کے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا ان اللہ لما خلق العرش کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، کہ بے شک جب اللہ نے عرش کو خلق فرمایا تو عرش پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، ولما خلق اللہ الکرسی کتب علی
قوائمہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جب اللہ نے اپنی کرسی کو خلق فرمایا تو کرسی کے چاروں پاؤں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ الماء کتب علی مجراہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. بابا جی جب اللہ نے پانیوں کو خلق فرمایا تو پانیوں کے جاری ہونے کی جگہوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ اسرافیل کتب علی جبہتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جب اللہ نے اسرافیل نامی فرشتے کو خلق فرمایا تو اس کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ جبرائیل کتب علی جناحہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جب اللہ نے جبرائیل کو خلق فرمایا تو جبرائیل کے 6000 پر تھے، ہر پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ الارضین کتب فی اطباقہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جب اللہ نے زمینوں کو خلق فرمایا تو زمینوں کے ہر طبقے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ السماوات کتب فی اکنافہا. جب اللہ نے 7 آسمانوں کو بلند فرمایا تو ہر آسمان کے کونے پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ الشمس کتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جب اللہ نے سورج کو خلق فرمایا تو اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ الجبال کتب علی رؤوسہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جب اللہ نے پہاڑوں کو خلق فرمایا تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. ولما خلق اللہ القمر، آخری بات ہے، اور جب اللہ نے چاند کو خلق فرمایا وَقَتَبَ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. وَهُوَ سَوَادُ الَّذِي تَرَوْنَهُ. سعد کے آل محمد فرما رہے ہیں یہ جو چاند میں کالے رنگ کی سیاہی ہے یہ میرے دادے علی کا نام لکھا ہوا ہے. بسم اللہ. اور فرمایا کہ فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. کہ جب تم میں سے کوئی بندہ بھی اللہ کی وحدانیت یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے، میرے رسول اللہ کی رسالت محمد رسول اللہ پڑھے، فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. سعد کے آل محمد فرمایا اس پر واجب ہے، مستحب نہیں ہے. میرے دادے علی کی ولایت کا بھی اقرار کرے. یہ تھے علامہ شہادت علی شاہ صاحب جو خوبصورت میں فضائل و محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے. کل رات 15 صفر المظفر یاسین باجوہ، عباس علی باجوہ و نادر اشگاتے سالانہ مجلس اعزا جس دے وچ ذاکر اہل بیت ذاکر ثقلین بلوچ آف کسوال، ذاکر اہل بیت سید نادر علی بخاری آف ترڈے والی، ذاکر اہل بیت سید شبیر حسین شاہ بخاری آف ترڈے والی. اور 16 صفر دن کو پروگرام ہے پسران محمد شریف ممبر ان کے بیٹوں کے ذریعے تمام، جس میں علامہ حافظ تصدق صاحب آف لاہور، ذاکر اہل بیت ذاکر سید محمد حسین شاہ آف احمد پور سیال، علامہ آغا سید علی حسین کمی آف بھکھر، ذاکر اہل بیت ذاکر شرافت عباس راکٹ آف رحیم یار خان، ذاکر اہل بیت ذاکر زوار حسین عربی اور ذاکر قاضی وسیم عباس آف خانیوال. اور 17 صفر المظفر کو باجوہ برادران کے ذریعے تمام سالانہ مجلس اعزا جس میں ملک کے نامور ذاکر العظام مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت بابا سید زرغام عباس بخاری آف جنگ. صرف 2 منٹ صلوات پڑھو محمد و آل محمد. بانی مجلس دی توفیقات دے اضافے واسطے بلند صلوات پڑھو. حب ہے دردی زندگی ہے میری، میں جام ولادہ پیتا ہے. حب ہے دردی زندگی میری،
میں جام ولادہ پیتا ہے میڈا پیر ہے ناصر نبیاں دا میڈا پیر تا روپ خدا دا ہے آؤ سرکار ہوں تاڑے سامنے شہنشاہ فضائل و صاحب سید زرگام پیر و مرشد زرگام عباس شاہ بخاری اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਓ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਓ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬਤੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਪਰ ਪਛਤਾਇਆ ਜੇ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੇ ਬੱਚੀ ਹੱਥ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਾਉਣੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸੀ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਜੀ ਹੋਰੀ ਪੈਦਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੋਵੇ ਬਈ 3000 ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾ ਰਿਸਾਲਤ या रसूल अल्लाह हैदरी या अली हुसैनियत जिंदाबाद मुर्दाबाद मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु सलवात पढ़ो बाबा ज़ुबान